الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ایک چیز جو قرآن کریم میں طے شدہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اس بات کو کبھی فراموش نہیں کرنا۔ انسان اکثر اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیتا ہے اور پھر اس کو اسباب و علل کا فرق جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا۔ تو انسان کی تخلیق جو ہے، اس دنیا میں جو انسان کو بھیجا گیا ہے وہ آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہاں پہ آ کے انسان پھر دھوکہ یہ کھاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی غریب ہے، مفلس ہے، بیمار ہے تو شاید وہ آزمائش میں سے گزر رہا ہے، اور جو بندہ کسی منصب پہ ہے، عہدے پہ ہے، مال و متاع والا ہے، طاقت والا ہے، تو شاید اس پہ بڑی اللہ کی مہربانی۔ تو یہاں پھر وہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم انسان کو اس آزمائش میں ڈالتے ہیں، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اس کو تکریم دیتے ہیں، اس کو عزت عطا کرتے ہیں اور نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ یہ سورہ فجر ہے۔ تو اللہ نے پہلی آزمائش تو رکھی ہی ان لوگوں کے لیے ہے جن کو دولت دی ہے، جن کو منصب دیا ہے۔ غریب کے ذمے تو اتنے حقوق نہیں ہوتے جتنے امیر کے ذمے ہوتے ہیں۔ اگر اس کو دولت دی ہے تو اس کے ذمے حقوق بھی بڑے لوگوں کے ہیں جو قیامت والے دن اس کو حساب دینا۔ تو یہ چیز جو ہے، اس کی اگلی آیت میں پھر فرمایا کہ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ، کہ جب ہم کبھی اس آزمائش میں بھی انسان کو ڈالتے ہیں کہ اس کا رزق ذرا تنگ کر دیتے ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میری توہین ہو گئی، میری بے عزتی ہو گئی۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نزدیک تو تم سب آزمائش میں، یہ بنیادی نقطہ کبھی نہیں بھولنا۔ اب ایک تو یہ میں نے سمجھ جو ہے جہت بیان کی، دنیاوی لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں، لیکن سب سے بڑی آزمائش جو ہوتی ہے نا، وہ ایمان کے معاملے میں ہوتی ہے، عقیدے کے معاملے میں ہوتی ہے۔ یعنی شیطانی وسوسے جو ہیں وہ آپ کو توحید کی مخالفت پہ ابھارتے، پیغمبر کی مخالفت پہ، نبی کے ساتھیوں کی مخالفت پہ ابھارتے۔
تو یہ فتنہ عربی زبان میں آزمائش کو کہتے ہیں۔ جب آپ لفظ فتنہ استعمال کرتے ہیں، قرآن کریم نے جہاں بھی اس کو استعمال کیا ہے، مثلا مال اور اولاد کے لیے بھی فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تو اس کا معنی آزمائش ہے۔ اب دیکھیے اس ماہ مبارک کے یہ جو آخری ایام ہیں، ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ان دنوں میں، پھر آگے چل کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن ہیں، 25 ذی الحج سے لے کے 1 تک کا معاملہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے متعلق بھی مختلف تاریخیں کتابوں میں، کچھ نے 12 ذی الحج لکھی ہے، کچھ نے 14 لکھی ہے، کچھ نے 18 لکھی ہے، تو یہ تاریخیں مختلف ہیں، لیکن مہینہ یہی ذی الحج کا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق کی شہادت کا کچھ لوگوں نے 25 ذی الحج لکھی، کچھ نے 1 محرم لکھی۔ لیکن فتنوں کی جو بات میں کر رہا ہوں، یہ آج کی میری گفتگو بہت ضروری ہے، چونکہ بہت سے لوگ، کل بھی بڑے ایک نوجوان نے آ کے اس متعلق پوچھا کہ آج کل یہ باتیں عام سوشل میڈیا پہ پھیل رہی ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا حکم حضرت عائشہ صدیقہ نے دیا تھا۔ اب دیکھیے ایک عام مسلمان جب یہ چیزیں پڑھتا ہے، دیکھتا ہے سوشل میڈیا پہ، جس کا علم جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہوتا، نہ قرآن کا فہم ہوتا ہے، وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ صحابہ کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، امہات المومنین کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ عقیدے میں فتنہ جو ہے وہ کیسے پھیلایا جاتا ہے۔ شیطان کوئی خاموشی کے ساتھ تو نہیں بیٹھا ہوا نا بھائی، اس نے قیامت تک زندگی مانگی ہوئی ہے۔ آج اس آیت کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، یقولون کہتے ہوئے، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما، وَلِإِخْوَانِنَا، اور ہمارے بھائیوں کی بھی مغفرت فرما، الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، وہ لوگ جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، مولا ان کی بھی مغفرت فرما، ہماری بھی مغفرت فرما، اور جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، پہلے ایمان لائے، ان کی بھی مغفرت فرما، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور مولا کریم اگر ہمارے دل میں کوئی ویر ہے، دشمنی ہے، کینہ ہے، بغض ہے ان سابقون اولون کے لیے، للذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے ہم سے پہلے، تو مولا کریم ہمارے دل ان کی دشمنی سے پاک کر، ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی دشمنی اور ویر نہ ہو۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو قرآن کریم نے، ہم چونکہ قرآن کریم کے طالب علم ہیں، یہ ابتدا میں ایک بات سمجھ لیں ذرا، جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دین سیکھیں گے کہاں سے؟ یہ ہے وہ بنیادی چیز۔ بھائی اللہ نے جب اپنی شریعت، اپنا دین انسانوں تک پہنچانا چاہا تو کیا کیا؟ آج آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں گے نا تو وہ کہے گا کہ بنیادی طور پہ جو ماخذ ہیں، ذرائع ہیں، وہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں اس دین کے بنیادی 2 ماخذ، جہاں سے ہم دین حاصل کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کو پاتے ہیں۔ اجتہاد
اور اجماع امت. تو یہ 4 چیزیں ہیں، لیکن بنیادی چیزیں جو ہیں یہ 2 ہیں، کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں نے جتنا طالب علمانہ تھوڑا بہت قرآن کریم کو یا حضور کی سنت کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میرے نزدیک تو ماخذ ایک ہی ہے، وہ اللہ کے نبی کی ذات. اس لیے کہ یہ کتاب بھی تو اللہ کے نبی سے ہی ملی نا. بھئی اگر آپ غور کریں گے ظاہراً آپ یہی کہیں گے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر غور کریں گے تو کتاب بھی اسی در سے ملی، سنت بھی اسی در سے ملی. تو اس لیے اگر آپ دین کے ماخذ کو ایک نقطے پہ لے کے جائیں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. اگر آپ اس ماخذ سے تعلق رکھیں گے جہاں سے مجھے دین ملنا ہے تو پھر آپ فتنے سے بچ جائیں گے. لیکن جو ہی آپ کی نگاہ ادھر ادھر ہوئی تو آپ ابلیس کے ہتھے چڑھ گئے. اب کتاب اللہ نے ایمان والوں کے صرف 3 ہی گروہ بیان کیے. یہ بات اچھی طرح آج سمجھ لینی ہے. یہ جتنے امہات المومنین کو گالیاں دینے والے، صحابہ کو گالیاں دینے والے، اب دیکھیے قرآن دعا کیا سکھا رہا ہے کہ یا اللہ وہ جو پہلے ایمان لائے تھے اگر ان کے متعلق میرے دل میں کوئی دشمنی بیر ہے تو میرا دل پاک کر. یعنی یہ کتنی اہم چیز ہے. قرآن کریم نے ایمان والوں کے صرف 3 ہی گروہوں کا ذکر ہے. والسابقون الاولون، یہاں بھی آیت میں چونکہ یہ بات آئی تھی نا الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان میں سبقت لے گئے، پہلے ایمان لائے. سورہ توبہ میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سبقت لے گئے، پہلے ایمان لائے، جنہوں نے پہلے میرے پیغمبر کو مانا. وہ کون ہے؟ من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین ہیں اور انصار مدینہ ہے. مہاجرین مکہ ہیں، انصار مدینہ ہے. والذین اتبعوہم، اس کے بعد جن لوگوں نے ان کی اتباع کی، ان کے نقش قدم پہ چلے. کیا اللہ تعالیٰ ان برے لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کا حکم دے رہا ہے؟ یعنی کچھ خدا کا خوف کھائیں، کہاں آپ اس امت کو لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان مہاجرین اور انصار کی جن لوگوں نے اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. تو یہ 3 ہی گروہ ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، اور ان قیامت تک آنے والے وہ مسلمان جو ان کی اتباع کرتے ہیں. یہ جو پچھلی آیت ختم ہو رہی ہے نا، کبھی مجھے یاد کروانا اس سورہ میں، چونکہ سورہ حشر میں مال غنیمت اور مال فے کا فرق جو ہے نا وہ بیان کیا گیا. مال غنیمت جہاں مسلمان گھوڑے دوڑاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، اور اس کے بعد دشمن پہ غلبہ پا کر ان کا جو مال حصے آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا کسی پہ روب طاری کر دے اور وہ جنگ کے بغیر ہی مغلوب ہو جائیں تو وہ جو مال و متاع ملے گا اس کو مال فے کہتے ہیں. اب ان دونوں دیکھیے، دونوں ایمان والے تھے نا. میں صرف یہ نقطہ آپ کے سامنے قرآن کی نظر سے عرض کرنا چاہتا ہوں.
تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ سابقون اولون جو ہیں وہ جو میرے نبی پر پہلے ایمان لائے، دونوں کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا کہ وہ جو پہلے ایمان لائے ان میں مہاجرین ہیں اور انصار ہیں۔ کیوں؟ مہاجرین کے لیے فرمایا لذین اخرجوا من دیارہم، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میری راہ میں ان کو اذیت دی گئی، تکلیفیں دی گئی، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، میری راہ میں قتل ہوئے بھی اور قتل کیے بھی۔ یہ قرآن ہے، کسی مولوی پیر کی بات نہیں ہے، اللہ ان کی یہ تعریف بیان کر رہا ہے۔ اور آج کا مسلمان اٹھ کے تو ان کو گالیاں دے، بدتمیزی کرے ان لوگوں کے ساتھ۔ اللہ کہے میں راضی ہوں اور مسلمان کہے کہ میں ان سے راضی نہیں ہوں، یعنی اللہ سے مقابلہ شروع کر دیا۔ یعنی فتنوں کی بھی انتہا ہو گئی۔ میں تو کل سن کے اتنا پریشان ہوا کہ حضرت عائشہ نے حضرت عثمان کے قتل کا حکم دیا، جو قرآن کہہ رہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں، نبی کی بیویوں، تم جیسی عورت تو اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ ایمان والا کیسے یہ بکواس کر سکتا ہے کہ جب اللہ قرآن میں کہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے نبی کی بیویاں تو مومنوں کی مائیں ہیں، کوئی اپنی ماں کے متعلق یہ کیسے بدتمیزی کر سکتا ہے؟ لیکن ہمارے لوگ ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اس کو آگے شیئر بھی کرتے جا رہے ہیں، سنتے بھی جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کا ذکر کیا کہ مہاجرین نے میری راہ میں قربانیاں دی، اپنا گھر چھوڑا ہے، اپنے کاروبار چھوڑے ہیں، اپنی جان قربان کی ہے، مال قربان کیا، اولادیں قربان کی، وقت دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا۔ اور پھر انصار مدینہ، بنو قینقاع، یہ یہود کا ایک قبیلہ تھا۔ انصار کا ذکر کیوں کیا؟ تو وہ جنگ کے بغیر ہی فتح ہو گیا۔ اب مال غنیمت تو تمام مجاہدین میں ظاہر ہے تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو مال فے ہوتا ہے اس پہ اللہ کے نبی کا حق ہے، چونکہ مسلمانوں نے تو کوئی کاوش ہی نہیں کی، کوئی کوشش ہی نہیں کی، وہ تو اللہ کے نبی کا روب ان پہ بڑھا، سب کچھ مسلمانوں کے حصے میں آ گیا۔ یہ تفصیل طلب موضوع ہے، یہ کسی دن مجھے یاد کروانا، ہم مال فے اور مال غنیمت کے فرق کو اسی یعنی سورہ مبارکہ کے حوالے سے بیان کریں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اور مہاجرین کو اکٹھا کیا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار مدینہ، یہ دو بڑے سردار تھے انصار میں سے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصار میں سردار تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مہاجرین کو اپنے آدھے آدھے گھر دیے ہوئے ہیں، اپنے باغات، اپنے کاروبار، تو یہ مال فے ہے، تو اگر یہ میں مال ان مہاجرین کو دے دوں تو یہ تمہارے گھروں سے چلے جائیں یا اپنے گھر بنا لیں، تمہارے کاروبار چھوڑ دیں، تمہارا کاروبار اپنا ہو، ان کا علیحدہ ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ میں یہ مال فے صرف مہاجرین میں تقسیم کروں، اور اس کے بدلے میں جو کچھ تم نے ان کو دیا ہوا ہے انصار مدینہ نے، یہ تمہارا حصہ چھوڑ دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں جیسے مال غنیمت تقسیم کرتا تھا ویسے ہی یہ مال فے مہاجرین اور انصار میں تقسیم کر دوں، تو یہ پھر یہ ہے کہ کاروبار اور گھر تمہارے اکٹھے ہی رہیں گے۔ انصار کا ذکر قرآن نے اس لیے کیا۔
تو انصار مدینہ نے جو اس وقت جملہ کہا وہ بڑا کمال تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ سارا مال ہمارے مہاجرین بھائیوں میں تقسیم کر دیں اور یہ ہمارے گھروں میں بھی رہے، یہ اسی طرح ہمارے باغات پہ بھی قابض رہیں، ہمارے گھروں میں بھی رہیں اور مال بھی سارا ان کو تقسیم کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم ان جیسے ہو گئے، مہاجرین جیسے ہو گئے یا انصار جیسے ہو گئے؟ یہ کوئی معمولی بات تھی؟ جب آخری حج پہ گئے تو میرے پیغمبر کے خاندان والے تو سارے مکے میں تھے، تو بنو ہاشم کی بوڑھی مائیاں اور بابے جو سارے خاندان والے اکٹھے ہو کے آگے کہ اب آپ اپنے شہر میں رہیں، تو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میں اپنے انصار مدینہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے آقا نے انصار کے ساتھ رہنا پسند فرمایا۔ یہ جو پچھلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا ہے، فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جس دل کو، جس نفس کو اللہ نے لالچ سے پاک کر دیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نفس میں حرص، بخل، کینہ، کنجوسی، وہ کامیابی والا دل ہی نہیں ہے۔ اب یہ آیت یہاں ختم ہوئی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اگلی جو آیت ہے اس پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ جس دل میں لالچ موجود ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا، یہ اصول کی بات ہے، وہ نہ کسی کا بھائی ہوتا ہے نہ کسی کا دوست ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ فلاح نہیں پا سکتا، وہ کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اپنے بھائی کو ترقی کرتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتا، پھلتا پھولتا دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کی آسائش اور آرام کو دیکھ کے لالچی بندہ جو ہے وہ تو پریشان ہو جاتا ہے۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ یہ تھے میرے پیغمبر کے صحابہ، یہ تھے انصار مدینہ جو کہہ رہے تھے آقا سارا مال بھی ان کو دے دے اور ہمارے گھروں میں بھی رہے، ہمارے باغات میں بھی رہے۔ اور ان میں سب سے بڑی ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو پتہ ہو، میں تو 2016 میں جب حج کے لیے گیا تھا تو وہاں ایک بینک میں جانے کا موقع ملا، میرے دوست تھے لاہور سے، تو انہوں نے وہاں سے کچھ پیسے لینے تھے۔ یہ میرے پیغمبر کا واحد صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اکاؤنٹ آج بھی سعودی عرب کے بینک میں کھلا ہوا، جن کے باغات کی آمدنی آج بھی غرباء و مساکین پہ خرچ ہے۔ کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے؟ وہ اکاؤنٹ ہی آپ کے نام کا، جتنی آپ نے جائیداد اسلام کے لیے وقف کی تھی اس کی آمدن آج بھی حضور کی امت پہ خرچ ہے۔ اور یہ 3 موقع، یہ واحد ہستی ہے جن کو 3 موقعوں پہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اگر مسلمانوں کو پانی کی ضرورت پڑی تو کنواں خرید کے دیا، کس کو نہیں پتا وہ کنواں آج بھی موجود۔ مسجد کے لیے ضرورت پڑی تو پیسے خرچ کیے، یہ مسجد نبوی شریف آپ نے خرید کے دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ
وہ منظر تو صحابہ فرماتے ہیں منظر ہی بڑا عجیب تھا کہ جب پورے آدھے لشکر کی ذمہ داری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائی اور وہ جو اشرفیاں پیش کیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کے ڈال دیں تو سرکار ان اشرفیوں کو الٹ پلٹ رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے مولا میں عثمان پہ راضی ہوں تو آسمانوں پہ اس پہ راضی ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب دیکھیے جب اور یہ واحد مسلمانوں کا ایمان والوں کا سرخیل ہے جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ آج کے بعد عثمان اگر کوئی نفلی عبادت نہ کرے تو اس کو کوئی ضرورت نہیں. مولا علی سرکار کی شادی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک زرہ ہے. آپ بازار فروخت کرنے کے لیے گئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ 10-20 درہم کی تھی. اب جب ادھر بولی لگنی شروع ہوئی تو حضرت عثمان غنی نے اس کو 400 درہم میں خریدا. 400 درہم میں حضرت عثمان غنی نے اس کو خریدا اور وہ پیسے حضرت علی نے لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. اسی سے سیدہ فاطمہ زہرا کا وہ جو جہیز آپ کہتے ہیں وہ بنا، اسی میں سے حق مہر جو ہے وہ ادا کیا گیا. اور پھر وہی جو خریدی تھی شادی والے دن وہ تحفے کے طور پہ مولا علی کو پھر واپس کر دیا. اور ان بدبختوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ دیکھیے یہ 12 ذی الحج کو آپ کی شہادت کا، کچھ لوگوں نے 14 لکھی ہے. ان دنوں میں مسلمان سارے حج پہ گئے ہوئے تھے، مدینہ خالی تھا، بڑے منصوبے کے تحت یہ حملہ کیا کہ جب مدینہ شریف اور گرد و نواح کے سارے لوگ حج پہ گئے ہوئے تھے. لیکن اس موقع پہ بھی میں چونکہ وقت کم ہے کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں، جب یہ حملہ ہوا، محاصرہ ہوا تو میرے مولا علی سرکار نے امام حسن اور امام حسین کی ڈیوٹی لگائی ان کے دروازے پہ کہ کوئی ان کے گھر میں داخل نہ ہو سکے، کوئی باغی گھر میں داخل نہ ہو سکے. وہ جس گھر کی حفاظت کے لیے امام حسن اور حسین کھڑے ہوں اس کے متعلق تو حیا نہیں چاہیے بات کرتے ہوئے. اور جب آپ کی شہادت کی خبر سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ملی تو یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے آ کے ایک گھونسا امام حسن کو مارا، ایک تھپڑ امام حسین کو رسید کیا کہ تمہاری موجودگی میں عثمان کو شہید کر دیا گیا. تو پھر جب لوگوں نے بتایا کہ دروازے میں سے کوئی داخل نہیں ہو سکا، حسنین کریمین پہرا دیتے رہے، وہ تو پچھلی دیوار پھیلان کے باغی آئے تھے اور انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا. تو یہ آیت ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اگر نبی کے صحابہ کے ساتھ محبت کرنی ہے تو نبی کی وجہ سے کریں، اگر حضور کی اہل بیت سے محبت کرنی ہے تو پاک پیغمبر کی وجہ سے کریں. جب آپ اس مرکز کو چھوڑیں گے اور کسی اور کی بات سننی شروع کر دیں گے تو شیطان پھر راستے میں بیٹھا ہوا. جب تک آپ قرآن و سنت کو دیکھتے رہیں گے نا آپ کبھی گمراہ. یہ میرے پیغمبر نے وعدہ کیا تھا، یہ آخری حج کے خطبے میں تھا، جب تک قرآن و سنت کو دیکھتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. مجھے کوئی کروڑ کتابیں لا کے رکھ دے میں اس کی بات مانوں گا؟ میں نہیں مانوں گا، اس لیے کہ جب میں نے قرآن میں پڑھ لیا ہے کہ میرا اللہ ان پہ راضی ہو گیا، میں کسی کی کتاب کی دلیل کو کیا دیکھوں؟
یہ کتاب گمراہ نہیں ہونے دے گی، سنت رسول آپ کو گمراہ نہیں ہونے دے گی۔ میرے نبی تو عثمان سے محبت کریں اور آج کا مسلمان کہے کہ میں ان کے ساتھ دشمنی رکھوں گا۔ اسی لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن ڈرا کی اور اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے خط لگائے۔ شاید کسی موقع پہ میں نے یہ جملہ آپ سے کہا تھا کہ آپ جہاں بھی جائیں گے نا، لوگ آپ کو اللہ کا راستہ ہی بتائیں گے۔ بھائی کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کو اللہ کے علاوہ بات کرے، سارے کہیں گے ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہودی بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ ہم آپ کو اللہ تک لے جاتے ہیں، عیسائی بھی یہی کہیں گے، بلکہ ہندوؤں کی ویدوں میں بھی یہی کچھ لکھا ہے، زرتشتوں کی اوسطا میں بھی یہی کچھ لکھا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، ساری دنیا تمہیں اللہ کا راستہ بتاتی، لیکن کوئی راستہ اللہ تک نہیں جاتا۔ اللہ تک صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے اور وہ مدینے سے ہو کے جاتا ہے، باقی کوئی راستہ اللہ تک نہیں۔ جب تک آپ کا مدینے والے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، نہ آپ نبی کی اہل بیت کی مخالفت کر سکتے ہیں، نہ نبی کے اصحاب کی مخالفت کر سکتے ہیں۔ دونوں سے میرے پیغمبر نے محبت کی۔ لائن ڈرا کی، اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے خط لگائے، چھوٹی لائنیں کھینچی، اور پھر صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے وہی جواب جو دیا کرتے تھے، اللہ عالم و رسول، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سیدھی لائن ہے نا، یہ صراط مستقیم، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ پتہ چل گیا نا، سیدھا راستہ جو مدینہ شریف سے ہو کے اللہ تک جاتا ہے، ایک ہی راستہ ہے بھائی۔ یہاں میں ایک فلسفے کی گفتگو بھی آپ کو عرض کر، فلسفے والے کہتے ہیں کہ انسان پریشان کب ہوتا ہے؟ جب اس کے سامنے 2 یا 3 راستے ہوتے ہیں نا، تو ان میں سے اس نے انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ میں ان 2-3 راستوں میں سے کس راستے کا انتخاب کروں۔ تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیڑا راہ ٹھیک۔ انسان کی بنیادی پریشانی اصل میں یہ، یقین اور شک میں بنیادی فرق یہی ہے۔ شک والے کے سامنے راستے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو میں تو اکثر اپنے شاگردوں سے بھی یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے لیے پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے سامنے تو راستہ ہی ایک ہے۔ اب راستہ ہی ایک ہے تو پریشانی کی کون سی بات؟ ہم سیدھے سیدھے اس راستے پہ چلتے رہتے ہیں۔ جب بھائی ایک سے زیادہ راستوں کی طرف دیکھیں گے تو پریشان ہوں گے۔ تو یقین والا بھی یقین پہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کے سامنے راستہ ایک ہی ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی اس کو عقیدے کے معاملے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جس نے صراط مستقیم کو چھوڑا، اب وہ ابتدائی جملہ ذہن میں رہے، میں اپنے اختتامی ابتدائی جملہ کیا تھا کہ ماخذ ایک ہی ہے۔ ظاہراً ہم گفتگو کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ماخذ 2 ہیں، کتاب اللہ ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں ماخذ ایک ہی ہے، چونکہ قرآن بھی اسی در سے ملا، سنت بھی اسی در سے ملا، تو راستہ منزل بھی چونکہ ایک ہے، راستہ بھی ایک ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس راستے کو چھوڑا، یہ جو ارد گرد لائنیں ہیں نا،
یہاں پہ ابلیس بیٹھا ہوا ہے، جو ہی وہ اس راستے کو چھوڑتا ہے ابلیس اس کو قابو کر لیتا ہے۔ پھر آپ کے سامنے جو میں نے اس دن آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کتابوں کی بات کریں گے تو کتابوں میں تو پھر بڑا کچھ لکھا ہوا ہے، آپ نے ماخذ کی طرف دیکھنا ہے کہ میرے پیغمبر نے کس سے محبت کی، کس سے نفرت کی، قرآن کن کی محبت کی بات کرتا ہے۔ تو کبھی کبھی میں آج کل یہ ہمارے مذہبی لوگ جو ہیں نا، میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ کوئی مفتی صاحب مولوی صاحب فوت ہو جائیں، ان کے بچے بھی لڑتے ہیں کہ مدرسے پہ میں نے قبضہ کرنا ہے، مسجد پہ میں نے قبضہ کرنا ہے۔ اسی طرح پیر خانوں پہ بھی ہوتا ہے، تو وہ دربار پہ قبضے کی بڑی جنگیں ہوتی ہیں۔ تو اس جون کے مہینے میں بڑے عرس ہوئے، مجھے کافی جگہ، پچھلے جمعے بھی مجھے ایک جگہ جانے کا موقع ملا، تو ان سے بھی میں یہی قرآن کا اصول بیان کرتا ہوں کہ جب تمہاری نظر مرکز پہ رہے گی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہ وہ ہوگا جو مرکز سے ہٹتا ہے۔ وہ مجھے پوچھنے لگے اس کی کیا، میں نے کہا آپ کے شیخ کا وصال ہوا ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے شیخ کا حکم کیا تھا۔ اگر مرکز پہ نظر رہے گی تو آپ کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے، جو ہی آپ اس مرکز کو چھوڑیں گے تو پھر آگے ابلیس بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو قابو کر لے گا۔ اور یہ جو آج کل بکواس سوشل میڈیا پہ شروع ہوئی ہے کہ حضرت عثمان غنی کے قتل کا حکم حضرت عائشہ نے دیا تھا، حضرت فاطمہ پہ دروازہ گرا کے حضرت عمر فاروق نے ان کو شہید کر دیا۔ پتہ نہیں کیسی کیسی بکواس۔ اور جب آپ قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ جس نے بھی ان صحابہ کی اتباع کی اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو مرکز کی طرف نگاہ رکھا کریں۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سنیں اور پھر اجازت لیتا ہوں۔ یہ آیت اب ذہن میں رہے گی نا، والذین جاؤ من بعدہم، وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، یقولون کہتے ہوئے ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما، ہماری مغفرت فرما، ولاخواننا، اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما، الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان ہم سے پہلے لائے تھے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اگر ان کے متعلق ہمارے دل میں کوئی بیر، دشمنی، غل ہے تو یا اللہ ہمارا دل ان کی دشمنی سے پاک کر دے۔ کوئی بندہ ایمان کا دعویٰ کر نہیں سکتا ان سابقون اولون کے ساتھ محبت کے بغیر۔ تو ظاہر ہے یہ دعا اس لیے سکھائی گئی ہے کہ کئی دفعہ آپ بھی کسی فتنے میں، شک میں پڑھ کے صحابہ کے متعلق کو دل میں بات آ سکتی ہے، تو دعا سکھا دی کہ اگر کبھی آئے دل میں تو فوری طور پہ اللہ سے یہ دعا کر لینی۔ تو اس شخص نے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی کی مخالفت میں چند جملے کہے، ان کی مخالفت میں باتیں شروع کریں۔ تو سرکار امام عالی مقام نے یہ سوال اس سے کیا، آپ نے فرمایا کہ تو مہاجرین میں سے ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو انصار میں سے ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جو قرآن نے تیسرا طبقہ بتایا ہے مہاجرین اور انصار کی اتباع کرنے والا، تو ان میں سے ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر میری مجلس سے اٹھ جا، ایمان والے تو اللہ نے 3 گروہ بیان کیے، پھر میری مجلس میں نہ بیٹھ۔
اور اگر تو تیسرے گروہ میں سے ہے تو تیسرے گروہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے لیے بھی بخشش مانگتے ہیں، اپنے پہلوں کے لیے بھی بخشش مانگتے ہیں، اور ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر کبھی شیطان ہمارے دل میں ان کے متعلق کوئی وسوسہ ڈال دے تو ہمارا دل پاک کر دے، ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی دشمنی نہ ہو۔ تو یہ آج کی آپ نے نصیحت میری یاد رکھنی ہے۔ کوئی صحابہ کے متعلق گفتگو بدتمیزی کرے، امہات المومنین کے متعلق کرے، حضور کی اہل بیت کے متعلق کرے، آپ نے سب کا احترام نبی کی وجہ سے کرنا کہ میرے پیغمبر نے ان سے محبت کی ہے، میرے پیغمبر نے ان کو چاہا ہے۔ اور جب آپ مرکز میں نگاہ رکھیں گے تو پھر کبھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا